إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. محمد کچھ نہیں ہے بس اور بس محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن کریم کی عظیم المرتبت آیہ کریمہ ارشاد رب العزت ہوا کہ محمد کو اپنا ناطے دار نہ کہنا، محمد کو اپنا رشتہ دار نہ کہنا، محمد کو اپنا عزیز نہ کہنا، محمد کو اپنا قریب نہ کہنا. گویا وحی الہی کی قینچی نے رشتوں کے سارے خیالات کے تانوں بانوں کو قطع کر کے الگ کر دیا. آواز دی وما محمد الا رسول. محمد بس اگر کچھ ہے تو اللہ کے رسول ہے. یہ اقلیم شرافت کا سلطان ہے، یہ تاجدار حلتا ہے، یہ صاحب حلم و ورا ہے، یہ اقلیم زہد و اتقا ہے، یہ پاسبان حلم و ورا ہے، جس کے دست اقدس پر آ کر سنگریز کلمہ پڑھ کر رسالت کی گواہی دے. یہ وہ رسول ہے جو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول ہے جس کے قدم پر اقلیم بھی آئے، چرخ بھی آئے، نجوم بھی آئے، شمس بھی آئے، قمر بھی آئے، شہر بھی آئے، دشت بھی آئے، در بھی آئے، سنگ بھی آئے، معادن بھی آئے، شدف بھی آئے، قطرہ بھی آئے، شجر بھی آئے، اسباب بھی آئے، منا بھی آئے، زمزم بھی آئے، حجر بھی آئے، جن بھی آئے، ملک بھی آئے، انس بھی آئے، حور بھی آئے، غلمان بھی آئے، تینوں زیتون بھی آئے، طور سینا بھی آئے، شہر امین بھی آئے، مگر سایہ رسالت نہ نظر آئے. وہ رسول کی ذات ہے کہ جس کا کوئی سایہ نہیں تھا. رسول کی اکلوتی ذات ہے کہ جہاں سایہ نہیں مگر یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اسی لیے ان کو جو کچھ دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے دے کے بھیجا گیا. یہاں کسبی علم نہیں ہے، یہ ہمارا علم ہے. جہاں علم حاصل ہونے کے بعد کہا جاتا ہے وَمَا أُوتِيتُمُ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم دیا گیا مگر بہت ذرا سا، بہت تھوڑا سا. تم نے اپنے تھوڑے سے علم کی بنا پر صفِ مصغا کی منزلوں کا حاصل کر لیا. معراج تک تم پہنچ گئے، ہوائی سفر تم کرنے لگے. تم نے جو گھنٹوں میں سفر ہوتے تھے تم نے لمحوں میں بدل دیا. تم کیا تھے؟ کہ کچھ نہیں تھے. یہ معراج علم، ارتقاء علم تھا، ترقی علم تھا کہ انسان اسپیس تک پہنچ گیا. مشتری پر اس کا قدم، زحل پر اس کا قدم، عطارد پر اس کا قدم، مریخ پر اس کا قدم، چاند پر اس کا قدم. لیکن یہ انسان علمی کمال کی بنا پر وہاں تک پہنچا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے جب انسان کمال علمی پر آگے بڑھ جائے تو چاند کا سفر کرتا ہے، اور اگر علم مکمل رہتا ہے مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کو اشارہ کرتا ہے تو پلٹ آتا ہے، چاند کو اشارہ کرتا ہے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ستارے کو اشارہ کرتا ہے، ستارے کو اشارہ کرتا ہے تو اپنی ڈیوڑھی پہ بلا لیتا ہے. یہ وہ ذات والا صفات ہے جس کا نام نامی وحید ہے. زبور میں ماہی ہے، انجیل میں احمد ہے، قرآن میں محمد ہے. گویا پورے برہمانڈ کے رچیتا نے دنیا کے سامنے یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے رچنائیں تو کی ہیں، لیکن رچناؤں میں جو سب سے عظیم رچنا ہماری ہے وہ ذات محمد ختمی مرتبت کی ذات ہے، وہ مرسل اعظم کی
ذات ہے، وہ شفیع روز جزا کی ذات ہے، وہ احمد مجتبیٰ کی ذات ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کی ہر شے کا وجود ہے۔ نہ چرخ ہوتا، نہ نجوم ہوتا، نہ شمس ہوتا، نہ قمر ہوتا، نہ شہر ہوتا، نہ دشت ہوتا، نہ در ہوتا، نہ سنگ ہوتا، نہ معدن ہوتا، نہ صدف ہوتا، نہ قطرہ ہوتا، نہ گوہر ہوتا، نہ احجار ہوتے، نہ شاخ ہوتے، نہ برگ ہوتے، نہ گل ہوتے، نہ غنچے ہوتے، نہ رکان ہوتا، نہ مقام ہوتا، نہ زمزم و منا ہوتا، نہ زمزم و حجر ہوتا، نہ تکبیرۃ الاحرام ہوتا، نہ قیام ہوتا، نہ قرأت ہوتی، نہ ذکر ہوتا، نہ سجود ہوتا، نہ تشہد ہوتا، نہ سلام ہوتا، نہ ترتیب ہوتا، نہ موالات ہوتی۔ کہا جتنے بھی ابرار ہیں انہی کے وسیلے سے، قائد ہیں انہی کے وسیلے سے، حاجی ہیں انہی کے وسیلے سے، سجود ہیں انہی کے وسیلے سے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ معلوم یہ ہوا لولا کا لما خلقت الافلاک، اللہ نے سب کچھ ان کی وجہ سے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ کہہ کے جا رہا ہے ہر شے کا وجود ذات محمد سے ہے، محمد کا وجود ذات حسین سے ہے۔ گویا حسین نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آج جو کچھ ہے وہ ذات ختمی مرتبت کی وجہ سے ہے، اور آج کی تاریخ تو غم و اندوہ کی تاریخ ہے، نانا اور نواسے کے غم کی تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ جس میں نانا کی بھی شہادت ہے، نواسوں کو بھی شہادت ہے۔ ارے ملت اسلامیہ کے روبا ہو، تمہیں کیا معلوم، تم نے تو اپنے اعتبار سے تاریخ گڑھی ہے، لیکن میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے بڑے مختصر سے وقت میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ آؤ دیکھو اقلیم شرافت کے سلطان کی تاجداری، کہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پوچھا گیا کہ آپ پر نبوت کب واجب کی گئی، متى وجبت لک النبوت یا رسول اللہ۔ آواز آئی وَكُنْتُ نَبِيًّا آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ أَوْدَلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي، سب سے پہلے تو ہمارے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ أَنَا عَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ آج کی تاریخ 28 صفر المظفر کی ہے، یہ وفات حضرت کی تاریخ ہے، مہینہ دوسرا ہے۔ آپ خود جوڑ کے بتائیے 28 کو جب 2 میں جوڑا گیا یا 2 کو 28 میں جوڑا گیا تو عدد 30 کی بنی نا، اور ولادت حضرت ہے 17 ربیع الاول، مہینہ ہے تیسرا، 17 میں 3 کی عدد کو جوڑا گیا، عدد بنی 20 کی، 20 اور 30 50 کی عدد بنی، مولا علی کی ولادت ہے 13 رجب المرجب، مہینہ ہے 7واں، 13 کو 7 میں جوڑا گیا، عدد بنی 20 کی، شہادت ہے 21 رمضان المبارک، مہینہ ہے 9واں، 21 کو 9 میں جوڑا گیا، عدد بنی 30 کی، 20 اور 30 50۔ انا علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، آدھا نور رسالت کی طرف ہے، آدھا نور امامت کی طرف ہے۔ اب اختلاف نہ کرنا کہ 12 ربیع الاول کو ولادت بھی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو شہادت بھی، وفات بھی، نہیں، وفات حضرت 28 صفر المظفر ہے۔ لیجئے خاتم النبیین کی شہادت ہو رہی ہے، اقلیم شرافت کے سلطان کی شہادت ہو رہی ہے۔ ادھر شہادت کا وقت آیا کہ دق الباب کرنے والے نے در سیدہ پر آ کر دق الباب کیا، اور یہ کوئی اور نہیں دق الباب کر رہا ہے۔ ایک دفعہ دق الباب کیا، سیدہ نے فرمایا بابا کوئی اجازت طلب کر رہا ہے۔ دوسری دفعہ دق الباب کیا، سیدہ نے فرمایا بابا کوئی اجازت طلب کر رہا ہے۔ آواز آئی یہ تمہارا ہی در ہے سیدہ، جہاں فرشتہ اجل بھی آ کے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس سے قبل جبریل امین آئے، انہوں نے اعضائے سجدہ پر رکھنے کے لیے کافور دیا اور فرمایا یہ کافور رسول کی خدمت میں پیش ہے۔ رسول نے کافور بلایا، امام حسن مجتبیٰ کو، علی مرتضیٰ کو، فاطمہ زہرا کو، اور سب کے حصے کا اعضائے سجدہ پہ رکھنے کو کافور دیا، مگر حسین مظلوم کربلا کو کافور نہ دیا۔ ایک دفعہ ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی ماں کے سامنے آئے، اے اماں
نانا جان نے سب کو تو کافور دیا مگر ہمیں کافور نہیں دیا۔ آواز آئی رسول کی، اے حسین، ارے حسن کے جنازے پہ تیر تو ضرور برسیں گے، جنازہ حسن بیت الشرف میں دوبارہ واپس آئے گا، کفن دیا جائے گا دوبارہ، لیکن دفن لاشے کو کر دیا جائے گا۔ ارے جس کا لاشا میدان مقتل میں پامال سمے اسما ہوگا، اسی لیے ہم نے کافور نہیں دیے۔ اعضا جس کے سلامت ہوتے ہیں اس کے اعضا پر کافور دیا جاتا ہے، لیکن جس کے اعضا سلامت نہ ہو اس کو کافور کیسے دیا جائے؟ لیجئے امام حسن مجتبیٰ کا بھی تابوت برآمد ہوا ہے۔ اے عزیزوں، آج ایک ماں سوگوار ہے اپنے بیٹے کے لیے، ایک بیٹی سوگوار ہے اپنے بابا کے لیے۔ آج دکھیاری ماں فاطمہ مدینے سے چل کر آئی ہے، اور یہی وجہ ہے عزاداروں، میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب ذاکر ذکر و فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرتا ہے تو ایک دکھیاری ماں مدینے سے نکلتی ہے اور آتی ہے روضہ رسول اللہ میں۔ اے بابا، ہمارے لال کا مسائب پڑھا جا رہا ہے، ہم جا رہے ہیں عزا خانے میں۔ دکھیاری ماں عصا کا سہارا لیے ہوئے چلتی ہے مدینے سے، اور وہ ماں آتی ہے قید خانہ شام۔ اے زینب، تمہارے ماں جائے بھی تمہیں رونے نہ دیا گیا۔ زینب کو ساتھ لے کے دکھیاری ماں قید خانہ شام میں آ جاتی ہے۔ اے سکینہ اٹھو، تمہارے بابا پہ تمہیں رونے نہ دیا گیا۔ اللہ اللہ، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی۔ اے عزیزو، بھائی اور بہن کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ تشت طلا میں جیسے ہی کلیجے کے ٹکڑے کٹ کے گرے، امام حسن مجتبیٰ نے مولا عباس سے یہی کہا تھا، اے عباس، اس تشت کو ہٹا دو ورنہ میری بہن زینب کا دل دہل جائے گا۔ بھائی کا کلیجہ کٹتا ہوا تشت طلا میں دیکھیں گی، میں کہوں گا اے مولا، ارے ابھی کلیجے کے ٹکڑے زینب نہیں دیکھ رہی، لیکن جب کربلا میں کبھی علی اکبر کی لاش کے سینے پہ برچھی کھائے اکبر سوئیں گے، عباس کے شان قلم ہوں گے، قاسم کی لاش پامال سمے اسما ہوگی، آن و محمد کی میت پڑی ہوگی، تو یہی زینب ہوگی جو خیمے سے میدان مقتل تھا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے کھلایا پھرے گی، آواز دے گی بابا۔ میدان مقتل میں سب نیند سو گئے، لیکن زینب اب تک پہرا دے رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین